کہ آج کائنات کے آقا و مولا روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی شریک حیات، ان کی رفیق حیات، تمام کروڑوں مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا عنا کا یوم وفات ہے۔ آج ان کو یاد کرنا ہے، لہذا ہم نے اب تک جو قرآن عظیم یہاں پڑھا ہے، میں آپ کی اجازت سے ان کی بارگاہ میں یہ پورا کا پورا ایصال ثواب کرتا ہوں۔ آپ سب لوگ اس چیز سے ایگری ہیں؟ 10 پارے ہم نے جو تلاوت کیے یہ بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں نظر کرتے ہیں، لہٰذا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار قل هو اللہ پڑھیں، 1 بار قل اعوذ برب الفلق اور 1 بار قل اعوذ برب الناس۔ الفاتحہ۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قیوم الہ العالمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، قدیر و جبار، خدا اب تک جو کچھ بھی پڑھا ہے قرآن عظیم یہاں پر محفل میں اور دور دراز سے جو ہماری اس محفل میں شرکت کیے ہوئے، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں ہونے والی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، بیشیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اس کا ثواب تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل تمام انبیاء، صحابہ، اولیاء، مومنین، مومنات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما، خصوصاً بالخصوص ہماری تمام قرآن عظیم پر ملنے والی نیکیوں کا اجر و ثواب ہم عرض کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں، مولا ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ اے کریم خدا، ہم کروڑوں مومنوں کی ماں کا فیض ہم سب پر جاری فرما۔ اے اللہ، ان کے فیضان کرم سے ہمارے گھر میں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں اخلاص اور للہیت اور انہیں تقوی عطا۔ اے اللہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے دامن طہارت کا صدقہ ہمارے معاشرے کی عورتوں میں تقوی و عفت عطا۔ اے اللہ، ان کو اپنی عزتیں سنبھالنے کی توفیق عطا۔ مولا ہماری بچیوں، بہنوں، بیویوں سب کو حیا کی چادر عطا۔ اے اللہ، قوم مسلم کی بچیوں کو بگڑنے سے بچا۔ اے رب ذوالجلال، آج ہماری بہت ساری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کافرہ ہو رہی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ صرف اور معاشقے کی وجہ سے دین اسلام کو ترک کرتی جا رہی ہے۔ اے اللہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مولا سیدہ طیبہ طاہرہ کے دامن طہارت کے صدقے ہماری ساری بچیوں کے ایمان و عقیدے کو بچا لے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، ہر مسلمان گھر کی بچیوں کو ان بھگوا آتنکیوں کے ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ان شیطانی شرارتوں سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کی بری نظروں سے ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مولا اس ماہ مبارکہ کی ساری برکتیں ہمارے گھروں پر نازل فرما، ہر گھر کو مولا اس سے حصہ عطا فرما۔ اے خدا، اخیر میں التجا ہے، اے اللہ، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب، رمضان المبارکہ میں مدینہ طیبہ میں موت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وفیہ الکریم وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہماری اس محفل میں شریک جو پڑھنے والے ہیں، ان طلباء اور دیگر مشارکین میں سے جس کے بھی والدین انتقال کر چکے، میرے والدین میں اور ہمارے آبا و اجداد رشتہ داروں میں جو انتقال کر چکے، ان سب کی قبروں میں اس کا ثواب پہنچا دے، اور اس رمضان میں مولا ان کی قبروں میں بہاریں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کسی کا کوئی سوال ہے؟ ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے پاس قرآن پاک رکھا ہوا ہے وہ کھول لے۔ جو حافظی قرآن ہوگا اس کا صفحہ نمبر میں بتاتا ہوں، صفحہ نمبر 195۔ حافظی قرآن کا مطلب ہوتا ہے ہر صفحے کے لاسٹ میں آیت ہوتی ہے، جہاں صفحہ ختم ہوتا ہے آیت ختم ہوتی ہے، اس کو حافظی قرآن کہتے ہیں۔ ہم اس میں پورا سسٹمیٹک ہے، ہر پارے میں صرف 20 پیج ہی ہوتے ہیں۔ ہم تراویح میں بھی جو پڑھتے ہیں 20 رکعت، اسی طرح سے اس کا حساب ہوتا ہے، اسی لیے اس کو حافظی قرآن کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں کہیں سے بھی نکال کے دیکھیں گے صفحے کے لاسٹ میں آیت ختم ہو رہی ہے، صفحے کے لاسٹ میں آیت ختم ہو رہی ہے۔ اگر وہ قرآن آپ کے پاس ہے تو میں بتا رہا ہوں 195 10واں پارہ آج جو ہم نے تلاوت کیا، حاجی صاحب نے ہم سے ایک سوال کیا ہے، کچھ حروف ایسے آتے ہیں قرآن میں جس کے اوپر راؤنڈ شیپ میں ایک دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ زبر آپ کو معلوم ہے کہاں رہتا ہے؟ نیچے رہتا ہے، نیچے نیچے بول رہے ہیں، ہاں۔ زبر کہاں رہتا ہے؟ اوپر رہتا ہے۔ زیر اور پیش کی منڈی آپ کو دکھتی ہے نا؟ پیش بھی معلوم ہے، کھڑا زبر معلوم ہے، کھڑی زیر معلوم ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش یہ بھی معلوم، جزم بھی معلوم ہے، تشدید بھی معلوم ہے۔ یہ سب کے علاوہ ایک راؤنڈ شیپ میں کچھ آیا ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ زبر زیر پیش، یہ 11 جو وویلز ہیں نا عربی کے ملانے کے لیے، اس کے علاوہ ایک راؤنڈ شیپ میں لکھا رہتا ہے۔ وہ اس لیے لکھا رہتا ہے کہ آپ کو وہ حرف پڑھنا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس کے اوپر یہ راؤنڈ شیپ میں لکھا رہے گا وہ حرف کو پڑھنا نہیں، وہ سائلنٹ ہے، وہ لا ہے۔ لا، لا پہ اگر راؤنڈ شیپ پہ لکھا ہے تو لا نہیں پڑھنا ہے، ولا۔ کیا پڑھنا ہے؟ ولا۔ خالی زبر پڑھیں گے، لا نہیں پڑھیں گے، ولا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ راؤنڈ شیپ پہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ آیت نمبر 47 190، اس میں ابھی آپ نے 10ویں پارے میں پڑھا ہے، 10ویں پارے میں بھی وہ آیا ہے نا؟ کئی جگہ پر یہ آتی ہے، وہ سائلنٹ جہاں ہے۔ اور ایک جگہ بتاتا ہوں 15ویں پارے میں، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہیں پڑھنے والا حرف ہے، جس کو مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آئندہ جب ملے گا تو دیکھ لے۔ ہاں، اور کسی کو کچھ؟ ہاں، ہاں؟ چوٹ، ان کا سوال ہے کہ اگر ایسی چوٹ لگی کہ خون بہتا جا رہا ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کو 2 مسئلے بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شافعی مذہب میں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن حنفی مذہب میں خون کہیں سے بھی جسم سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اب کوئی خون ایسا کنٹینیو جاری ہے، فار ایگزامپل فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے؟
5:28 یا 5:30 سمجھ کے چلو. سحری ختم کب ہو رہی؟ 5:19 5:20 سمجھ لی. 5:20 کو اگر فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، یہ فجر کی نماز کا ٹائم. سورج کب نکل رہا ہے؟ 6:32. 5:20 کو آپ کو خون آنا شروع ہو گیا اور 6:32 تک خون رکتا ہی نہیں، تو پوری نماز کا وقت گھیر لیا نا، تھوڑی دیر بھی رک نہیں رہا ہے. تو ایسے کو معذور کہا ہے شریعت. ایسا شخص معذور ہے. صرف خون نہیں، اس میں اور بھی میں بتاتا ہوں، یہ ایکسیپشن ہے کچھ لوگوں کے لیے. ایسا شخص کیا کرے گا؟ وضو کرے گا، اسی حالت میں نماز پڑھے گا، چاہے خون بہتا رہے، اس کی نماز ہو گئی. سمجھ رہے؟ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ ایک تو انہوں نے پوچھا زخم کی وجہ سے خون نکلا. سیکنڈ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ناک پھٹتی ہے، یعنی نکسیر جس کو کہتے ہیں، نکسیر پھوٹنا بولتے ہیں نا، ناک سے خون کنٹینیو جاری ہو جاتا ہے اور وہ رکتا نہیں ہے جلدی. ڈھیلا سنگاتے ہیں نا اس کو، یا کیا کیا اس کے علاج کرتے ہیں. تو نکسیر جب ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں رکتی. تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر پورے میں اتنی دیر بھی نہیں رک رہی کہ 2 رکعت نماز پڑھ سکے فجر کی یا پھر کسی بھی ٹائم، وہ نماز پڑھنے تک کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے، تو پھر اسی حالت میں وضو کرے گا، اسی حالت میں نماز پڑھے گا. اور تیسرا، کسی کو پیشاب کی بیماری ہوتی ہے اور اس کو سلسلے بول کہتے ہیں، یعنی کنٹینیو ٹپکتا ہے، کنٹینیو ٹپکتا. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا ٹپکا اور اس کے بعد چھوٹ گیا، نہیں. یہ بیماری ایسی ہے کہ کنٹینیو ٹپکتے رہتا ہے پیشاب، اس کے قطرے نکلتے رہتے. اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اگر اتنی دیر بھی وہ پاک نہیں ہو پاتا اتنے میں وہ اپنی نماز پڑھ سکے، تو اسی حالت میں وہ وضو کرے گا، اسی حالت میں نماز پڑھے گا. چوتھا آدمی ہے جس کو ہوا نکلنے کی بھی بیماری ہوتی ہے. ہاں، استطلاق بطن جس کو کہتے ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کنٹینیو ہوا خارج ہوتی رہتی ہے. کچھ کو بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، یعنی کنٹرولنگ ہوتا ہے نا ہر ایک کو کہ ہوا نکلنے کی، لیکن کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ ہوا خارج ہوتی رہتی ہے اس کی. تو اس آدمی کو بھی معذور کہا گیا ہے. اگر اتنا اس کا وقت گھیر لیتا ہے کہ کنٹینیو ہوا تھوڑی تھوڑی دیر پہ نکلتی رہتی، وضو قائم نہیں رہ پاتا اس کا، تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ وضو کرے گا اور نماز پڑھتا رہے گا، چاہے اسی حالت میں. وہ بیمار کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں. پھر دوسرا بھی یہ ٹرائی نہ کرے، ہاں نکل گیا ہے تو چلو میں بھی معذور ہوں، ایسا نہیں. کنٹینیو جس کو یہ بیماری ہے تو نماز کی حالت میں بھی اگر اس کو ہوتا رہا تو اس کی نماز ہو گئی. لیکن ان سب کے لیے آپ نے جو سوال کیا، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک وضو سے ایک ہی نماز ہوگی اس کی. اس کی نماز ہوتے ہی اس کا وضو ختم ہو گیا. اب دوسری نماز پڑھنا ہے تو اس کو دوسرا وضو کرنا پڑے گا. ہاں، اس کا بھی وہی ہے، وہ بیمار ہے، معذور ہے، اس کا حکم یہی ہے. یہاں کچھ سوالات ہیں، جلدی جلدی اس کا جواب دے کر کے ختم کرتا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ بھی آپ ہی. اچھا، فرض نماز میں مقتدی ثنا کب پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، وہ میں نے بتا دیا تھا، شاید وہ تنہائی میں بتایا ہوگا کہ مجمع میں بتایا تھا نا، تو پھر کیوں سوال کیا؟ امام اگر قرات شروع کر چکا ہے تو اب آپ کو مقتدی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، رکعت باندھ کے خاموش کھڑے ہو کر قرات سننا ہے. قرات نہیں کرتا تو آپ ثنا پڑھیں، بس اس کے بعد خاموش کھڑا ہوں. یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ ظہر اور عصر میں امام تو قرات نہیں کرتا، اس حالت میں جب مقتدی آ کر کے شامل ہوا پیچھے سے تو وہ ثنا پڑھے گا.
सना वगैरह पढ़ने को मना क्यों कह रहे हैं कि इधर किरत चल रही हो तो तुम दूसरे पीछे नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप पहली रकात में शामिल हुए हैं तो नहीं, तो जब आप अपनी नमाज कंप्लीट कर रहे होंगे खड़े होकर के तब आप पढ़ेंगे। दूसरा एक सवाल है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है? मुक्तदी के लिए नहीं है, मुक्तदी को कुछ नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ तन्हा आदमी पढ़ रहा है या इमाम पढ़ रहा है, हर रकात में वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा अपनी किरात शुरू करने से पहले। मुक्तदी के लिए कुछ नहीं है, वो खामोश खड़ा रहे, नहीं कुछ नहीं। हाँ, अब ये आपका लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। एक सवाल ये भी है कि कभी इमाम के पीछे आप बैठे, अत्तहियात पढ़ना है, उसके बाद दुरूद इब्राहिम, उसके बाद लास्ट में दुआए मासूर है ना, ये पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि कभी हम पीछे बैठे हैं, हमारा पूरा होता नहीं, उससे पहले इमाम सलाम फेर लेता है? तो अब इसके लिए सिर्फ अत्तहियात ही की बात नहीं, दूसरे भी अरकान में मैं बता रहा हूँ। जैसे आप रुकू में गए, रुकू में आप तस्बीह पढ़ रहे थे, आपकी तस्बीह बहुत स्लो पढ़ रहे थे, इमाम अगर 3 तस्बीह पढ़ करके उठ गया तो मुक्तदी को यह हुक्म नहीं है कि वो अभी अपनी तस्बीह करता रहे इमाम के साथ, उसको उठ जाना चाहिए। इमाम की इक्तिदा करना जरूरी है, तुम वो अपना रुकन छोड़ो, इमाम की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। सिर्फ जो है अत्तहियात तशहुद तक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, ये पढ़ना वाजिब है। यहाँ तक बैठना उसके लिए वाजिब है। दूसरी रकात में इमाम जो है ना खड़ा होता है, यानी तीसरी रकात के लिए जब खड़ा हो रहा है, वो तशहुद पढ़ करके इमाम तो खड़ा हो गया है, लेकिन तुम अभी उंगली उठाए नहीं, तुम्हारा तशहुद अभी बाकी है। तो यहाँ सिर्फ हुक्म है कि आप अपना कंप्लीट करके फिर उठो। सिर्फ यहाँ पे तशहुद में अपना तशहुद कंप्लीट करके फिर उठो। इमाम उठ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना तशहुद कंप्लीट करो, अत्तहियात कंप्लीट करो, फिर उठो। लेकिन सलाम फेरने में उसका दुरूद हो चुका था इमाम का और दुआए मासूरा भी हो गई, लेकिन तुम्हारी नहीं हुई, तो अब तुमको कंप्लीट करना जरूरी नहीं, इमाम के साथ सलाम फेर देना। बात समझ में आई? अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई हरज नहीं है, आप इमाम के साथ सलाम फेरते हैं, लेकिन सिर्फ तशहुद के लिए है कि वो कंप्लीट करना जरूरी है आपके। क्लियर हो गया बस? दुआ कुनूत, हाँ, एक सवाल ये भी है कि जैसे तशहुद कंप्लीट करके इमाम के साथ उठना मैंने लाजिम बताया, एक सवाल इनका ये भी है कि वित्र की नमाज में 3 रकात पढ़ रहे हैं, अभी रमजान में हो रहा है, और तीसरी रकात में किरात करके इमाम लास्ट में क्या करता है, हाथ उठा करके क्या पढ़ता है, दुआए कुनूत पढ़ता है। अब यहाँ पर भी इनका सवाल ये है कि इमाम का दुआए कुनूत हो गया, वो रुकू में गया, हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या करें? आपको दुआए कुनूत कंप्लीट करके जाना, क्योंकि दुआए कुनूत वहां पर भी वाजिब है। जो चीजें सुन्नत हैं, जो नफल हैं, उनके छूट जाने से कोई हरज नहीं, इमाम की पैरवी करना है। लेकिन जो मुक्तदी के लिए भी वाजिब है, मुक्तदी के लिए भी, तो उसे कंप्लीट करना ही होगा। समझ में आ रही बात? और दुआ कुनूत आप कंप्लीट करके इमाम के साथ रुकू में। अच्छा, हाँ, देखिए 2 रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरह मिलाकर पढ़ना जरूरी है। अब इन 2 रकातों में से किसी भी रकात में सूरा मिलाना भूल गए, है ना, यही सवाल है। अब तीसरी रकात में जब आप खड़े होंगे तब सूरह फातिहा के साथ वो सूरा मिला लेंगे, तो हो गई आपकी नमाज।
ہاں جو مکرو وقت میں تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ گئی. مکرو وقت 3 ہیں، ایک فجر کی نماز کے فوراً بعد، ایک عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک. فجر کی نماز سے لے کر کب تک؟ سورج نکلنے تک. سورج نکل کر کے 20 منٹ نہ ہو جائے اس وقت تک مکرو ہے. اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز ادا کرنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک، یہ مکرو وقت ہے. اور تیسرا وقت ہے بیچ دوپہر میں، جس کو زوال کا ٹائم کہتے ہیں. یہ 3 ٹائم مکرو ہیں. اس میں سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں. اگر تلاوت کے دوران سجدے کی آیت آ گئی تو انتظار کریں، جب یہ مکرو وقت ختم ہو جائے تب آپ اپنا سجدہ کریں. روکنا ضروری نہیں، آپ تلاوت کرتے رہیے. بعد میں آیت سجدہ فوراً واجب نہیں ہے، 10 سال کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن گارنٹی ہونا چاہیے آپ 10 سال کے بعد زندہ رہیں گے. ہاں ان کا ایک سوال ہے کہ بہت ساری عورتیں بھی جو ہے نا اس میں شامل ہیں. عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ مخصوص مسائل ہیں. ابھی جیسے بچے نے جو سوال کیا تھا کہ ایک زخم سے خون اگر کنٹینیو آ رہا ہے تو وہ نماز کیسے پڑھے گا، اسی طرح سے عورتوں کو ایک بیماری والا خون آتا ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں. اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اس میں ان کو نماز معاف نہیں ہے. استحاضہ کا خون جو ہے بیماری سے نکلنے والے خون کی وجہ سے ان کو نماز معاف نہیں ہے. وہ اسی حالت میں اگر ذرا برابر بھی نہیں رکتا تو وضو کریں گی، اسی حالت میں نماز پڑھیں گی. خود ایک صحابیہ ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک ملتی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اس بات کی شکایت کی، غالباً حضرت زینب. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا پورا مصلی خون سے بھر جائے تب بھی تم نماز اس سے کنٹینیو کرو، لیکن یہ خون حیض کا یا نفاس کا نہیں ہونا چاہیے. جو ماہواری ان کو آتا ہے وہ والا نہیں، بیماری سے جو آتا ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اور باقی رہی بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ مہینے میں اگر ان کی ناپاکی کے دن آ جاتے ہیں تو وہ نماز بھی نہیں پڑھیں گی، روزہ بھی نہیں رکھیں گی اور قرآن بھی نہیں چھوئیں گی. قرآن نہیں چھوئیں گی، قرآن کی تلاوت وغیرہ سب ان کے لیے حرام ہے. ہاں جیسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر پڑھانے والی کوئی عورت ہے تو اس کے لیے مختصر اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھانا چاہتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے. کنٹینیو تلاوت کرنا اس کے لیے جائز ہے. ان کو بریک کر دینا چاہیے. چلے تمہارا سوال. کیا اگر کسی شخص کو بیٹا نہیں ہے اور بیٹیاں ہیں اور بیٹی کا خواب ہے کہ اس کے امی ابو اس کے پیسوں سے حج عمرہ کریں تو وہ لڑکی جاب پر جا سکتی ہے کیا؟ اتنا لمبا چوڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اتنا لمبا یعنی اپنے ماں باپ کو حج پہ بھیجنے کے لیے لڑکی جاب کر سکتی ہے یا نہیں؟ ارے خود کو کما کر کھانا بھی ہے تو بھی کر سکتی ہے. میں نے ابھی چند دنوں پہلے شاید تفسیر میں بھی کہا شریعت کے حدود کا لحاظ کرتے ہوئے عورت کو کمانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں.